الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ سورہ الناس اللہ کے فضل سے آج پڑھی گئی۔ اس میں 6 آیتیں ہیں اور یہ مکے میں نازل ہوئی۔ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ خواب میں اس سورت کی تلاوت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلیات سے اور شیطان سے اللہ حفظ و امان میں رکھیں گے۔ اس صورت میں 5 دفعہ لفظ ناس استعمال ہوا ہے، اس کی تشریح بعد میں آئی ہے۔ آج تھوڑی سی ایک دوسری بات تمہیدی سمجھ لیجیے۔ اللہ رب العالمین پوری کائنات عالم کے رب ہیں، بغیر کسی کی شرکت کے، اور پوری کائنات عالم کسی نہ کسی درجے میں اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور ان کی بادشاہت کو تسلیم کرتی ہے، لیکن اللہ کی صفات کا کامل تعارف، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کا ظہور انسان ہی ہے۔ معرفت اللہ کی انسان کے سوا کائنات عالم میں اور کسی کو اللہ کی صفات کے ذریعے حاصل نہیں ہے۔ ایک بات دوستو، تو جب سب سے زیادہ جس چیز کی جس کو معرفت ہوتی ہے اس کے اتنے ہی زیادہ راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ جی، ایک بچہ بہت اعلیٰ درجے کی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، جی، جیسے CA بننا ہے یا اور بھی بڑے بڑے اونچے درجے کی تعلیم ہے، تو اس کے لیے اتنی ہی اس کو سخت ترین مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، دشواریوں سے، مشکلات سے۔ جی، یہی حال انسان کا ہے۔ تو اب دشواریوں سے گزرنے کے لیے دشواریوں کو جاننا چاہیے کہ کہاں کہاں رکاوٹیں ہیں اور کہاں کہاں مشکلات ہیں، اور پھر ان مشکلات اور رکاوٹوں کا حل بھی راہ چلنے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس مقام پر کون دشمن ملے گا، اور اس دشمن سے بچنے کے لیے، اگلے منزل طے کرنے کے لیے ہم کو کون سی چیز استعمال کرنی ہے۔ اگر راہ چلنے والا اپنے پاس تمام کے تمام وہ ہتھیار رکھتا ہے جو راستے کی رکاوٹوں کو دور کر سکتے ہیں، شیر ہے تو اس کی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کچھ اور ہے، اور اگر پتھر کی چٹان ہے تو کلاشن کوف تو کام نہیں دے گی، تو اس پتھر کی چٹان کو راستے سے کیسے ہٹائیں گے؟ تو اسی طرح دوستو، بغیر
آگے گفتگو لے جائے ہوئے، آپ جتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے دو دشمن ہیں۔ ایک دشمن دیدہ ہے، دکھتا ہے، دیدہ میں دکھتا ہے، اور ایک دشمن وہ ہے ہمارا جو نادیدہ ہے، یعنی دکھتا نہیں ہے۔ جو دشمن ہم کو دکھتا ہے اس کے لیے قرآن کریم نے بتایا کہ اچھے اخلاق سے پیش آ کر کے اس کو تم نارمل کرو۔ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ جی، حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمن سے کبھی بھی انتقام نہیں لیا اور بدلہ نہیں لیا، جی، بلکہ ہمیشہ اپنے دشمن پر اتنا احسان کیا کہ وہ احسان سے دب کر کے نبی اکرم کا غلام بن گیا۔ جی، پورا قرآن گزر چکا، اس کی شہادت قرآن دیتا ہے، تفصیل میں ہم کو نہیں جانا ہے۔ جی، تو اس دشمن سے بچنے کے لیے اچھے اخلاق کی قرآن کریم نے تعلیم دی ہے۔ جی، اور ہم مختلف موقع پر آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں، لیکن وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، لیکن اگر شیطان آپ کے قلب پر مسلط ہو گیا اور وسوسے میں مبتلا کر دیا، مختلف قسم کے شکوک و شبہات کی وادیوں میں بھٹکا رہا ہے، جی، تو فلسفی کو بحث میں سرا ملتا نہیں، ڈور تو سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں، کہاں سے اس کو ختم کرے، ابتدا کہاں سے ہے، انتہا کہاں سے، یہ پتہ ہی نہیں لگنے دے گا شیطان آپ کو، اور الجھاتا رہے گا۔ جی، کیا کرتا رہے گا؟ الجھاتا رہے گا۔ آپ نے سنا ہوگا امام فخر الدین رازی، تفسیر کبیر ہے جی، موجودہ افغانستان میں ان کی قبر ہے، بہت اونچے درجے کے بزرگ ہیں جی، امام فخر الدین رازی۔ بیچ میں ابھی یاد آ گئی تو سنا رہا ہوں، چونکہ انشاءاللہ میں نے طے کیا ہے کہ اگلے جمعہ کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ تو حالت سکرات میں ہو، یعنی اب دنیا سے آخری وقت ہے جانے کا، شیطان بڑا جو ان کا گرو تھا، وہ گرو آ گیا اس کے پاس۔ آپ کے پاس تو ہلکا پھلکا آئے گا، ہمارے پاس تگڑا آئے گا، اللہ اس سے مجھے حفاظت فرمائے۔ میں اسی لیے فجر صبح شام تسبیح پڑھتا ہوں کہ میرا اس کا ٹکراؤ نہ، میں جیت نہیں سکتا ہوں، اس سے میں ان سے پناہ مانگتا ہوں جی، اور آپ بھی نہیں ٹکرانے کی کوشش کیجیے۔ تو اس نے کہا فخر الدین رازی تو اتنا بڑا عالم ہے، کس نے کہا تم کو کہ اللہ ایک ہے؟ اور شیطان نے دلائل دے کر کے ثابت کیا کہ اللہ ایک نہیں کئی ہے، استغفر اللہ۔ تو امام فخر الدین رازی بہت بڑے عالم ہیں، 20 جلد میں قرآن کی تفسیر ہے ان کی، تو انہوں نے دلیل کو سکرات کے عالم میں اس کے توڑا کہ نہیں اللہ ایک ہے۔ اور دو کام ہے، دلیل توڑنا اور اپنی دلیل قائم کرنا۔ تو دلیل اس کی توڑی کہ تم غلط کر رہے ہو ان دلائل سے، اور میری دلیل یہ کہ اللہ ہے کہ اس کی دلیل یہ ہے۔ اس طرح شیطان نے ان کو 101 دلیل ان کی توڑی کہ اللہ ایک نہیں کئی ہے۔ سنو دوستو، تم لوگ شیطان کے وسوسے کو بہت کیچ کرتے ہو، اس کا ایک بہت آسان نسخہ ہے کہ جو بھی شیطان دے کیچ ہی مت کرو۔ وہ یہی نہ کہے گا بھائی یہ ہجران نامرد ہے، یہ تو نامرد بن جاؤ اس کے سامنے، تیری جان تو چھوڑ دے گا وہ، اور اس سے ٹکرانے کی کوشش کرو گے تو تم کو چلنے نہیں دے گا۔ وہ بہت بڑا عالم ہے جی، وہ جنت سے نکالا ہوا ہے نا، بابا آدم کو وہاں اس نے گمراہ کیا، تو تم اور ہم کون ہیں ان کے سامنے، اور جنت جیسی جگہ میں کر دیا۔ تو امام فخر الدین رازی نے 101 دلیل قائم کی کہ نہیں تیری ساری دلیل غلط، ہماری دلیل صحیح، اللہ ایک ہے۔ تو امام فخر الدین رازی کے پیر ہیں شاہ نجیب، غالباً نام مجھے اگر یاد ہو تو یہی نام ان کا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ تیرا مرید سکرات کے عالم میں ہے،
اور شیطان سے بحث ہو رہی ہے اس کی، اور کہیں اس عالم میں ہی نہ چلا جائے گا، تو بہت خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو وہ کسی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے ان کے پیر، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے منکشف کر دیا۔ قرآن نے بھی کہا ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، ہم تیری آنکھ کے سامنے سے پردہ ہٹا دیتے ہیں۔ یہ ہر شخص کے لیے نہیں ہوتا، جس کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ ہٹا دیتے۔ ہم لوگ چونکہ یہاں بہت سارا بلدیہ کا ڈرام رکھے ہوئے ہیں، وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا، یہ سب ڈرام ادھر ہے، اور بلدیہ کا کچرا ادھر پھینک دیتے ہیں، اور لوگوں کی گندگی ادھر رکھ دیتے ہیں۔ ارے وہ آدمی خراب ہے تو تیرے باپ کا کیا نقصان ہے، اس کو رہنے دے خراب، تو اپنا دل پاک رکھ۔ لیکن ہم لوگ کہتے نہیں مولوی صاحب ایسا کیسے، تو ہم لوگ اپنا دل خراب کر لیتے دوسرے کی گندگی لے کے، اس لیے یہ دل صاف نہیں ہو پاتا ہے۔ خیر، تو ان کے پیر و مرشد پر جب اللہ نے منکشف کر دیا تو غصے میں آ کر کے لوٹا جو تھا نا رکھا ہوا پانی کا، اس کو یوں زور سے پھینکا، کہہ دینا کہ بغیر دلیل کے اللہ ایک ہے، بات ہی کلوز کر دینا۔ یہ اللہ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کریم میں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جواب نہ دینا بڑا جواب ہے، لیکن یہ نوجوانوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جواب، یہ جملہ یاد کر لے بیٹا، لکھ لینا، جواب نہ دینا بڑا جواب ہے، اور جواب نہ دینا ہزار بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ایک آدمی نے آپ کو ماں کی گالی دے دی، تو میری ماں کو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں جی، میں نے سنی انسنی کر دی، تو اس کے بعد جو فتنہ جنم لینے والا تھا وہ ہم سے کیا ہو جائے گا؟ ٹل جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ قرآن کا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ تو دوستو یہ نسخہ سمجھ لو آج۔ تو انہوں نے شیطان کو کہہ دیا، پیر کی آواز سنی، یہ تو میرے پیر کی آواز ہے، مرشد میرے استاد، کیا کہا کہ کہہ دے کہ بغیر کسی دلیل کے اللہ ایک ہے۔ اب اس کا کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں اس کا۔ شیطان چپ، جو علم سے نہ مار کھا سکا وہ یہاں پہ خاموش ہو۔ اس کے بعد فوراً ان کی زبان پر کلمہ آیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں پرواز کر گئی جی۔ اسی کو فارسی میں کسی نے کہا، تم کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا، کہ بمے سجاد رنگی کن غلط پیرے مغاں گویت، کہ سالک بے خبر نہ بود ذراہو رسم منزل ہا۔ اب کہو گے مولوی صاحب تو آپ نے ایرانی سنا دیا، ہمارے سر سے چلی گئی، تو جانے دو، سن تو لیا شیخ۔ تو دوستو ایک دشمن ہے دیدہ، دشمن کون ہے؟ نظر آنے والا، اس سے آپ بچ سکتے ہیں، وہ آ رہا ہے اس راستے سے، میں اس راستے سے چلا جاؤں گا، بھائی یہی نہ کرتے ہو، بھائی بہت تگڑا دشمن ہے، وہ ہم کو مارے گا تو میں راستہ بدل دوں گا، یا اس کے وار سے پہلے میں اپنا وار کر دوں گا، یہی نہ ہوگا بھائی جی، یا میں اس کے سامنے سلنڈر کر جاؤں گا۔ لیکن ایک وہ دشمن ہے جو دکھتا ہی نہیں ہے، اور نہ اس کے وار کا ہمیں پتا ہے، وہ کہاں کہاں سے ہم پر وار کرے گا۔ ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو شیطان کا نام بتایا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک کا نام ہے ولہان اور ایک کا نام ہے خنزب۔ ایک شیطان وضو خانہ میں رہتا ہے اور لمبے ٹائم تک آپ کو پانی کی ٹوٹی گزار کر کے، یہ سب داڑھی والے سب کو پکڑتا ہے نمازیوں کو، اتنا پانی، اب داڑھی کو سنت ہے 3 دفعہ دھل لے بھائی، لیکن اتنا رگڑم رگڑی مارے گا کہ داڑھی بھی کہیں بھائی خدا کے لیے تو پناہ مانگ جا، سارے بال داڑھی کو ادھر توڑ دے گا۔ ارے بھائی 3 دفعہ کر لے، سنت کی اتباع کر لے، لیکن لگائے ہوا ہے، وہ کون ہے؟ ایک شیطان ہے وہاں۔ باتھ روم میں جائے گا، اگلے کا پیشاب نکل رہا ہے ادھر پینٹ میں، اور یہ یہاں بیٹھا ہوا پانی کی ٹوٹی کھول کر کے 3 گھنٹہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں یہ سب کا علاج بتا چکا ہوں، یہ سب اکثر داڑھی والوں کو پکڑتا ہے، 1 گھنٹہ باتھ روم میں بیٹھے رہیں گے جی۔ کیوں؟
बोले सब पेशाब निकल रहा है। क्यों निकल रहा है भाई? उसकी मिसाल ऐसी है जैसे बकरी की थन, जितनी बार उसको ऐसे करोगे एक छोटा सा कतरा आएगा। शरीयत ने कहा 3 दफा ऐसे करो, पानी से धुल्लो निकल जाओ। शैतान दाखिल हो जाता है इंसान के जिस्म में और पेशाब के रास्ते से निकलता है। तुम सोचोगे कि पेशाब निकला, शायद पेशाब नहीं निकलता, शैतान निकलता है। अब तुम उसको ऐसे करोगे सलवार को, अरे इसलिए हमारे नबी हजरत खातमुन नबी ने फरमाया बाहर आओ, वजू खाने में बैठो, हाथ में पानी ले लो, झटक दो पानी और यहाँ पर ऐसे ऐसे छींटे दे दो। तो फिर क्या होगा? वो तुम्हारी छींट से गीला हो गया ना, तब शैतान का मुंह काला। लेकिन तुम करोगे नहीं, अरे ये तो निकल गया, अच्छा चलो मैं अभी नमाज नहीं पढ़ता, मैं घर जाता हूँ। इसीलिए तो तुमको उसने किया था ये, ताकि तुमको ले जाए घर और तुम्हारी जमात तकबीर उला छोड़ा दे जी। तो एक शैतान है नादीदा। क्या है? नादीदा। देर हो जाएगा, रहने दो, बच्चे कल करेंगे, है ना बेटा? अब वो जरूरी है इलाज बताना। कितनी देर हो गई? 16 मिनट। चलो बाकी कल इंशाल्लाह इसका इलाज बताऊंगा, नादीदा से कैसे बचो।